اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، میرا رب کتنا اپنے بندیوں سے کتنا محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آؤ، اللہ اکبر. وہ رب ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، لیکن آؤ اس رب کی بارگاہ میں ہم بھی سجدہ سجود کرتے کہ نہیں؟ اس رب کے خاطر ہم نے کبھی آنسو بہائے کہ نہیں؟ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا. اللہ اکبر. میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں کہ اگر انسان کے 100 روپے کی نوٹ گم ہو جاتا ہے تو انسان کے موڈ آف ہو جاتا ہے. اگر بائک کی چابی گم ہو جاتا ہے تو انسان کی موڈ آف ہو جاتا ہے. اگر کوئی بچہ اس کے باپ کے پاس جاتا ہے کہ ابا حضور آپ کو کیا ہو گیا ہے، تو بچے کو جھڑک دیتا ہے، بچے سے کہتا ہے کہ تو ہٹ جا، میرا موڈ آف ہو گیا ہے. لیکن میں یہاں آپ کو ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے چابی گم ہونے پر تمہارے موڈ آف ہو جاتے ہیں، 100 کے نوٹ گم ہونے پر تمہارے موڈ آف ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی تم نے جو ہے نماز ظہر کو چھوڑ کر بھی تمہارے موڈ آف ہوا ہے، کبھی نماز عصر کو بھی چھوڑ کر تمہارے کبھی موڈ کا آف ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. چابی گمنے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے پر ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے. کس لیے؟ اس لیے افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ کر کر کے جو ہے ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل کالا ہو گیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن وہ رب کی محبت دیکھو. اللہ اکبر. جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جس رب کو خزانہ رکھنا نہیں ہے، جس رب کو مال کو رکھنا نہیں ہے، وہ رب ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے. دینے کے باوجود جو ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک خاتون آتی ہے، اپنے بچے کو گود میں لے کر آتی ہے. اللہ اکبر. ایک عورت آتی ہے اور اپنے بچے کو گود میں لے کر آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ خاتون عرض کرتی ہے، اے امیر المومنین عمر فاروق، آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندی سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جملے کو سنا تو آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں لوگ آگ تاپتے ہیں، سردیوں کے موسم میں لوگ آگ تاپتے ہیں. تو عمر فاروق کے دربار کے اندر جو ہے کئی آگ جل رہے تھے. اللہ اکبر. اور دیگر غلام بھی موجود تھے. عمر فاروق کا دور وہ دبدبا دور تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی حکومت پر جو ہے شیطان بھی کاپ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اگر عمر فاروق راستے سے نکل جاتے تھے تو شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا. وہ عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ خاتون عرض کرتی ہے، اے عمر فاروق، آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے کتنا محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آخر یہ خاتون ہے، اس کو کیسے جواب دیا جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا، ایک قاصد سے کہا، ایک غلام سے کہا کہ جاؤ اس کے بچے کو چھین لو. اللہ اکبر. ایک غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے اس خاتون کے بچے کو چھین لیتا ہے، اور چھیننے کے بعد جو ہے اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. جو ہی ہاتھ میں لیتے ہیں کہا، اے خاتون، تو دیکھنا چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، اپنے بندیوں سے کتنا پیار کرتا ہے، تو دیکھ میں تیرے بچے کو آگ میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر. جو ہی عمر فاروق کی زبان سے یہ جملے کو نکلتا ہے تو وہ خاتون ڈر جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے. آپ جانتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں کہ باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے. ہر انسان جانتا ہے آج کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ اگر پیار کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو دوہرایا تو خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بچے کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. وہ خاتون جو ہے مایوس ہو جاتی ہے، اس کے چہرے میں اداسی چھا جاتا ہے، وہ چاروں قطار رونے لگ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے عمر فاروق، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے سوال پوچھ کر آپ سے گناہ کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سوال کی وجہ سے آپ کو برا لگ گیا اس لیے میرے بچے کو آگ میں ڈال رہے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے، یہ عمر فاروق کو سمجھانا تھا. آخر کیسے سمجھانا تھا؟ اللہ اکبر. جب وہ خاتون جو ہے تڑپ جاتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے. آخرکار عمر فاروق کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے، اے عمر فاروق، اگر میں نے سوال پوچھ کر آپ سے گناہ کر لیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے
بچے کو مجھے لوٹا دیجئے، میرے بچے کو مجھے واپس کر دیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرکار عمر فاروق جو ہے جب ماں کی زبان سے اس بات کو سنتے ہیں تو فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے غلام کو بچے دیتے ہیں اور کہا کہ جان اس خاتون کو اپنے بچے لوٹا دو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر بچے کو چوٹ لگ جاتے ہیں تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، اگر بچہ اگر اوپر سے گر جاتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس خاتون کے بچے کو عمر فاروق نے لوٹایا تو بچے کو لیتے ہی اللہ اکبر وہ ماں اپنے بچے کی گالوں کو چومنا شروع کر دیتی ہے، پیشانی کو چومنا شروع کر دیتی ہے، اپنے سینے سے چپٹا لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتے ہیں میرے لال آج کیا ہو جاتا، تم مجھ سے الگ ہو جاتا، اے میرے لال آج کیا ہو جاتا، کہیں ایسا نہیں کہ میں نے سوال پوچھ کر غلطی کر دیا۔ لیکن عمر فاروق دیکھ کر آپ نے فرمایا اے خاتون یہ تو مجھے تمہیں بتانا تھا کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندہ یا بندی سے کتنا محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگا حضور یہ بتانے کا کون سا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے خاتون سن، تو بتا جب تیرے بچے کو چھین لیا گیا، جب میں تیرے بچے کو آگ میں ڈالنے جا رہا تھا تو تیرا کس قدر ممتا بھڑک گئی تھی، تو کس قدر بے چین ہو گئی تھی۔ وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور میرے بچے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، ماں کے ممتا ایسا ہوا کرتے ہیں جو باپ آج کے باپ جو ہے اپنے باپ بچے کے ماتھے پر پسینہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ماں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خاتون میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا، یہی تو بتانا چاہ رہا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ تو ایک ماں کی ممتا ہے کہ تو ایک ماں کی ممتا کی کتنی محبت ہے، لیکن میرا رب جو ہے ایک ماں نہیں، دو ماں نہیں، تین ماں نہیں، بلکہ 70 ماں نہیں، بلکہ میرا رب جو ہے 70 ماں سے زیادہ یوں کہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کروڑوں ماں سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمیں افسوس نہیں آتا کہ ہمیں نماز جوہر چھوٹ گئی ہے، نماز عصر چھوٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر، وہ بھی ماہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں جو ہے ہم نماز جوہر کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رب جو کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ بندہ کیسے کنگار ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے خوف سے جو کوئی بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے اپنی بچہ کو جنم ہوا، جیسے ماں کے پیٹ سے اپنی بچہ پیدا ہوا، ایسے گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ماہ رمضان المبارک پا کر بھی جو ہے ہم گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ آج جو ہے بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے بات چیت بند ہے۔ اللہ اکبر، یہ مبارک مہینہ پا کر بھی جو ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم نے بھائی سے بات بند کر دیا اور کل ہمارے انتقال ہو جائے۔ اللہ اکبر، نہ جانے آج جو ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بھائیوں سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی پر اثر ہمارے بچوں پر پڑتے ہیں، یہی اثر جو ہے ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ بتاؤ، جب بچہ بچپن میں جو سیکھتا ہے وہی کرتا ہوا نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو اچھے تعلیم دو، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو، اپنے بچوں کو ہر وہ عاقل ہر وہ بالغ بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کی زکات بھی نکالا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا؟ ہاں، میرا رب اگر چاہے تو بندے کی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر کوئی ایک نیک عمل ایسا کر دے۔ اللہ اکبر، اگر ماہ رمضان المبارک میں اگر ہم کسی کی غریب کی مدد بھی کر دیے اور اللہ تبارک و تعالی کو وہی ادا پسند آ گیا تو اسی ادا کے صدقے میں اس بندے کی تمام گناہ کو معاف عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے تو بہرحال تو نماز کی پابندی کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب یہ جو مغفرت والا عاشرہ ہے وہ بھی ہم سے بہت جلدی اب سے ڈر رہا ہے۔ اب وہ جو 10 روزہ جو آخری عاشرہ ہے وہ کون سا ہے؟ جہنم سے چھٹکارا دینے والا۔ سبحان اللہ، جہنم سے چھٹکارا دینے والا۔ میرے رب نے اس مہینے میں
کن آشرے میں بانٹ دیا؟ رحمت کا، مغفرت والا اور جہنم سے چھٹکارنے والا۔ اب اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرائی تو ہم کب کریں گے؟ اب اگر ہم ماہ رمضان مبارک پر رب کو نہیں منا پائے تو پھر کب منائیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ وہ مانی کے نصاب جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اپنے زکوٰۃ کے موضوع پر آتا ہوں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کیے، اہم مسئلہ۔